کیا 27ویں ترمیم کے بعد بھی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے پاس ابھی بھی آئین باقی ہے؟ وہ دن کب آئے گا جب پارلیمنٹ کوئی ایسی ترمیم لائے جس سے عام پاکستانی کو یہ احساس ہو کہ وہ ترمیم ان کے لیے بھی ہے؟ سینئر صحافی اور پروگرام کیپٹل ٹاک کے میزبان حامد میر نے آئینی ترمیم کے حوالے سے اپنے کالم کا آغاز ایک نوجوان وکیل سے پارلیمنٹ کی پہلی منزل پر بحث سے کیا۔ اس وکیل نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ 27ویں ترمیم کے بعد بھی پاکستان کے آئین کو امریکہ سے بہتر قرار دیں گے؟ جواب میں سینئر صحافی نے اسے آئین پاکستان کی دفعہ 38 کو بار بار پڑھنے کا کہا۔ حامد میر کے مطابق آئین پاکستان کی دفعہ 38 کی پہلی شق میں کہا گیا ہے کہ ریاست کسی بھی جنس، ذات اور نسل سے بالاتر ہو کر تمام شہریوں کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے دولت اور ذرائع پیداوار کے چند ہاتھوں میں ارتکاز کو روکے گی۔ دوسری ذیلی شق کہتی ہے کہ ریاست ملک میں دستیاب ذرائع اور وسائل کے مطابق ہر شہری کو روزگار فراہم کرے گی۔ دفعہ 38 کی تیسری ذیلی شق کہتی ہے کہ ریاست ہر شہری کو سوشل سیکیورٹی اور لازمی سوشل انشورنس بھی فراہم کرے گی، اور دفعہ 38 کی چوتھی ذیلی شق کہتی ہے کہ ریاست ہر شہری کو روٹی، کپڑا اور مکان بھی فراہم کرے گی۔ حامد میر کے مطابق جب وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ پاکستان کا آئین امریکہ کے آئین سے بہتر ہے، تو ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ اس آئین پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اس آئین کی جن دفعات سے طاقتور لوگوں کے مفادات وابستہ ہیں ان پر تو عمل درآمد ہوتا ہے، اور طاقت کے چند ہاتھوں میں مزید ارتکاز کے لیے آئین میں بار بار ترمیم بھی کی جاتی ہے، لیکن آئین کی جن دفعات کا تعلق عام آدمی کی فلاح سے ہے ان دفعات پر نہ تو عمل ہوتا ہے اور نہ عام آدمی کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے کوئی نئی ترمیم لائی جاتی ہے۔ شکر ہے کہ آئین کی دفعہ 38 کو ابھی تک نہیں چھیڑا گیا۔ اس دفعہ کی ایک ذیلی شق میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ربا کو ختم کیا جائے گا، لیکن ربا کے خاتمے کے لیے کوئی ٹائم لائن مقرر نہیں تھی۔ 26ویں ترمیم میں مولانا فضل الرحمان نے سینیٹر کامران مرتضیٰ کے ذریعے یہ شق شامل کرائی کہ 1 جنوری 2028 تک ربا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حامد میر نے امید کا اظہار کیا کہ آنے والے وقت میں ہر شہری کو روٹی، کپڑا اور مکان کی لازمی فراہمی کے لیے کوئی ٹائم لائن مقرر کرنے کی شق آئین میں شامل کرنے کے لیے کوئی ترمیم لائے۔ وکیل نے پھر پوچھا کہ 27ویں ترمیم کے بعد یہ آئین ختم نہیں ہو جائے گا؟ کیا صرف ایک شخص کو جیل میں رکھنے کے لیے اس آئین کو بار بار بدلنا ملک دشمنی نہیں؟ جس پر سینئر صحافی نے کہا کہ یہ بحث جس پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے وہ اس پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ ہی نہیں سمجھتے، لیکن پھر بھی آتے ہیں۔ جس آئین کو وہ وکیل آئین نہیں سمجھتا، یہ پارلیمنٹ اسی آئین کے تحت چلتی ہے۔ نوجوان وکیل نے کہا کہ وہ محمود خان اچکزئی کو تلاش کر رہے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ محمود خان اچکزئی بنام ریاست پاکستان کیس میں یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ پارلیمنٹ آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف کوئی ترمیم نہیں کر سکتی۔ وہ اور ان کے ساتھی چاہتے ہیں کہ اچکزئی صاحب اسی فیصلے کی روشنی میں سپریم کورٹ میں ایک آئینی درخواست دائر کریں اور 27ویں ترمیم کو ختم کروائیں۔ اس پر سینئر صحافی نے انہیں بتایا کہ اچکزئی صاحب نے 8ویں آئینی ترمیم کے خلاف ایک درخواست دائر کی تھی۔ سپریم کورٹ نے اس درخواست پر ایک تاریخی فیصلہ تو دے دیا تھا، لیکن 8ویں ترمیم کو آخرکار پارلیمنٹ نے ریورس کیا، جس کے ذریعے جنرل ضیاء الحق نے تمام اختیارات پر قبضہ کر لیا تھا۔ 18ویں ترمیم کے خلاف ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، جس پر سپریم کورٹ کے 17 میں سے 13 ججز نے کہا اگر کوئی ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہے تو سپریم کورٹ اسے اسٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتی ہے۔ حامد میر نے لکھا کہ انہیں انتظار رہے گا جب کوئی ایک ترمیم ایسی بھی آئے کہ جس پر عام پاکستانی کو یہ احساس ہو کہ شکر ہے کہ ایک ترمیم ہمارے لیے بھی آ گئی۔